اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے جزم اور تشدید، یعنی جزم کیا ہے اور تشدید کیا ہے۔ جزم اور تشدید کی صحیح ادائیگی آسان مثالوں کے ساتھ پریکٹس، قرآن مجید کی درست تلاوت کے کچھ بنیادی اصول۔ یہ دونوں قرآن مجید کی بہت اہم علامات ہیں، اور اگر ان کو صحیح نہ پڑھا جائے تو تلفظ اور معنی دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ تو چلیں آسان انداز میں سمجھ لیتے ہیں کہ جزم اور تشدید میں کیا فرق ہے اور انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ جزم کی شکل حرف دال نما جیسے ہوتی ہے۔ جزم اس علامت کو کہتے ہیں جو حرف کو ساکن کر دیتی ہے، یعنی اس کی آواز کو خاموش کر دیتی ہے، اس لیے جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ یعنی حرف پر زبر، زیر یا پیش نہیں ہوتی اور آواز رک جاتی ہے، اس لیے جزم والا حرف ہمیشہ جو جزم سے پہلے والا حرف ہوگا اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اکیلا جزم والا حرف ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے لام پر زبر ہے تو میم پر جزم ہے، تو لام میم کے ساتھ ملے گا، تب جزم والا حرف میم ادا ہوگا۔ لام زبر میم لم۔ اسی طرح لام پر جزم ہے تو کاف لام کے ساتھ ملے گا، کاف لام پیش قل، کاف لام پیش قل۔ اور آگے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب۔ جزم ہم نے سیکھ لیا، آگے ہم تشدید سیکھیں گے۔ تشدید کی علامت انگلش کے ڈبلیو نما کی طرح ہوتی ہے۔ تشدید اس علامت کو کہتے ہیں جو کسی حرف کو دو مرتبہ پڑھنے پر دلالت کرتا ہو، یعنی تشدید والا حرف دو مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب تشدید پڑھا جاتا ہے تو وہ پچھلے حرف کے ساتھ جیسے جزم ادا کیا جاتا ہے بالکل ایسے ہی ادا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ تشدید والے حرف پر حرکات میں سے ہوگا، یعنی کہ زبر، زیر، پیش یا تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش بھی آ سکتی ہیں۔ آئیے مثالوں سے سیکھ لیتے ہیں۔ نون پر تشدید ہے تو نون سے پہلا حرف حمزہ، حمزہ نون کے ساتھ ملے گا، حمزہ زیر نون ان، اور دوسری بار نون پڑھا جائے گا نون زبر نا، ایک بار حمزہ کے ساتھ ملا کر اور دوسری بار نون اپنی حرکات زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا ان۔ ایک مثال اور سمجھ لیتے ہیں۔ سا پیش میم ثم، میم زبر ما ثم، ثم، تا میم کے ساتھ ملا اور میم پر اس کی حرکات کے ساتھ ادا ہوگا۔ اسی طرح لفظ رحمان میں حمزہ را کے ساتھ ملے گا، را آگے ہا کے ساتھ ملائے گے، یعنی کہ جو را والا حرف ہے وہ مشدد ہے، یعنی کہ دو بار پڑھے جانے والا حرف ہے۔ حمزہ زبر را ار، را زبر ہا رہ، الرح، الرح۔ یاد رکھے تشدید والا حرف نرم لہجے میں ادا نہیں ہوتا بلکہ وہ سختی سے ادا ہوتا ہے، تھوڑا سخت لہجے میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب دونوں میں فرق جان لیتے ہیں، جزم میں اور تشدید میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ جزم جب کسی حرف پر آ جاتا ہے تو اس کی آواز کو روکتا ہے، خاموش کرتا ہے، جبکہ تشدید اس کی آواز میں زور پیدا کرتا ہے، وہ سختی سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح جزم والا حرف ساکن ہوتا ہے جبکہ تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جزم اور تشدید کے متعلق۔ آگے ہم جانیں گے تمام اعراب کے متعلق صرف ایک سبق میں۔ تب تک فی امان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ، فی امان اللہ۔